آئیے ناظرین مکرم، دوبارہ خیر مقدم ہے آپ کا ٹی ٹی وی کے خصوصی پروگرام نکاح مسنون میں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم لڑکیوں کے کچھ پیغامات آپ تک ان کے تفصیلات پیش کرتے ہیں، لیکن آپ سوال ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ٹی وی پہ جو نمبر دیا گیا ہے لینڈ لائن کا، اس پر آپ کنٹیکٹ کیجیے اور ٹی وی کا ویلیوم کم کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ چونکہ شیخ بیٹھے ہیں شفیق عالم خان جامعی حفظ اللہ، آپ کو جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے چلتے ہیں۔ جناب محمد رحمان شریف صاحب کی دختر، جن کی عمر 24 سال ہے، قد 5 فٹ 4 انچ ہے، آپ کی تعلیم MA B.Ed ہے، رنگ گورا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، MA رحمان شریف صاحب جن کی دختر، عمر 24 سال، قد 5 فٹ 4 انچ، MA B.Ed، رنگ گورا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سید شکیل احمد صاحب، آپ کی دختر 25 سال جن کی عمر ہے، قد 5 فٹ 3 انچ ہے، آپ بیچلر آف کامرس کیے ہوئے ہیں، رنگ گورا بتایا جا رہا ہے، آپ ان سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ عمر خان صاحب جن کی لڑکی کی عمر 24 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، آپ آرٹس میں بھی ہے، کامرس میں بھی ہے، یعنی MA بھی کی ہوئی بچی اور BCom بھی کی ہوئی، کلر فیئر بتایا جا رہا ہے۔ چلیے عمر خان صاحب کے بعد محمد ضمیر الدین صاحب کی دختر، جن کی عمر 24 سال، آپ M.Tech تعلیم حاصل کیے ہیں اور قد 5 فٹ 7 انچ ہے، وائٹش بتایا جا رہا ہے کلر آپ کا۔ محمد ضمیر الدین صاحب، آپ کی دختر کی عمر بھی 24 سال ہے، قد 5 فٹ 5 انچ، کلر ویری فیئر، آپ BE کرے ہوئے ہیں اور انجینئرنگ دکن انجینئرنگ کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور ایک آپ ضمیر صاحب کی دختر دوسری، جن کی عمر 23 سال بتایا گیا ہے، قد 5 فٹ 5 انچ، کلر ویری فیئر، آپ بھی جو ہے ڈگری کی ہوئی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ چلیے ان کے بعد آگے چلتے ہیں۔ محمد احمد صاحب کی دختر، ماشاءاللہ آج کے دور میں تو بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں، تلاش کرنے پہ بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں، جن کی عمر 25 سال ہے، قد 5 فٹ 3 انچ ہے، 5 فٹ 1 انچ ہے، اور آپ جو ہے MBBS ڈاکٹر ہیں، جسٹ ابھی MBBS کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیے گا الحمدللہ، اس جانب توجہ دیجیے، کلر ویری فیئر بتایا جا رہا ہے۔ اور محمد احمد صاحب کے بعد محمد مختار صاحب، جن کی دختر کی عمر 23 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، کلر ویری فیئر، تعلیم میٹرک۔ مختار صاحب کے بعد سید معین صاحب، آپ کی دختر کی عمر 20 سال، قد 5 فٹ 3 انچ، آپ بیچلر آف کامرس یعنی BCom کیے ہوئے ہیں، رنگ فیئر۔ محمد اعراج الدین، جن کی دختر کی عمر 20 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، آپ کی تعلیم انٹرمیڈیٹ تک ہے اور رنگ ویری فیئر بتایا جا رہا ہے۔ محمد بشیر صاحب، آپ کی دختر کی عمر 24 سال، قد 5 فٹ 3 انچ، آپ B.Tech اور کلر ویری فیئر۔ محمد بشیر صاحب کے بعد محمد سکندر علی خان صاحب، جن کی لڑکی کی عمر 27 سال، قد 5 فٹ 6 انچ اور تعلیم بیچلر آف آرٹس ویری فیئر، یعنی BA کی ہوئی ہے لڑکی۔ محمد معین صاحب، جن کی دختر کی عمر 24 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، M.Com ہے، ماسٹر آف کامرس ہیں، کلر فیئر۔ اس کے بعد محمد افسر الدین صاحب کی دختر، جن کی عمر 20 سال، قد 5 فٹ 1 انچ، تعلیم بیچلر آف سائنس، رنگ گورا، آپ ان سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ سید عباس صاحب، آپ کی دختر کی عمر 23 سال، قد 5 فٹ 2 انچ، BSc فیئر، کلر فیئر بتایا جا رہا ہے۔ محمد نصیر الدین صاحب، ان کی دختر کی عمر جو ہے 21 سال بتائی گئی، قد 5 فٹ 6 انچ، تعلیم MBA، کلر وائٹش۔ واحد خان صاحب، آپ کی دختر کی عمر 24 سال، قد 5 فٹ 6 انچ، EEE الیکٹرانک اینڈ الیکٹریکل انجینئر، ایسوسیٹ پروفیسر، فی الحال کسی کالج میں شہر کے ایڈمنسٹریٹو پہ یہیں کہیں سے شاید پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں الحمدللہ۔ چلیے ان کے بعد محمد یوسف صاحب، جن کی دختر کی عمر 27 سال، قد 5 فٹ 7 انچ اور تعلیم BA، رنگ جو ہے
वेरी फेयर। मोहम्मद जाफर साहब, आपकी दफ्तर की उम्र भी 27 साल, कद 5 फीट 3 इंच, आप बैचलर ऑफ कॉमर्स हैं, आप कंप्यूटर से किए हुए हैं, यानी बी कॉम जो है कंप्यूटर से किए हुए हैं, कलर वेरी फेयर। एम ए मुजीब साहब, आपकी दफ्तर की उम्र 20 साल, कद 5 फीट 3 इंच, इंटरमीडिएट और आलिमा भी हैं, वेरी फेयर। अक्सर लोग चाहते हैं कि आलिमा भी हो, बहुत सारे दाई लड़के भी होते हैं और दाई ना हो तो भी जो है वो चाहते हैं कि हम अगर दाई नहीं तो हमारी बीवी कम से कम जो है दावत दीन का काम करे और आलिमा हो तो बहुत बेहतर है। तो ये लड़की को भी जो है आप मुनासिब समझते हैं तो आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। मोहम्मद इकबाल अली साहब, जिनकी लड़की की उम्र 23 साल, कद 5 फीट 5 इंच, BSc बैचलर ऑफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से याद आता है कि आजकल तो ये धूम बची माइक्रोबायोलॉजी, क्यों? आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से नाक में डालकर फिराया जा रहा फाया, फिर हलक में डालकर फिराया जा रहा, उसके बाद जलसों में टेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो माइक्रोबायोलॉजी से जो है आपने की हुई है माशाल्लाह। कलर जो है वेरी फेयर बताया गया है। चलिए सैयद शौकत साहब, आपकी दफ्तर की उम्र 24 साल, कद 5 फीट 4 इंच, आप बीटेक हैं, वेरी फेयर कलर बताया जा रहा है। मोहम्मद नासिर अहमद, इनकी दफ्तर की उम्र 22 साल, कद 5 फीट 4 इंच, BA हैं, बैचलर ऑफ आर्ट किए हुए हैं, कलर फेयर। इन तमाम के लिए रब्त पैदा करने के लिए साहब आप तमाम को जो है हमारे ऑफिस पे आना होगा, हमसे रब्त पैदा करना होगा। ऑफिस का सीधा सा एड्रेस मैं बताता हूँ पैरामाउंट कॉलोनी, गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से जैसे आप आएंगे फाइन फेयर स्टोर मिलेगा, उसी के अंदर उस गली में आएंगे, गली मतलब बड़ी सड़क है, वहाँ से आएंगे तो मस्जिद आयशा भी है और आइडियल एवेन्यू जहाँ हमारा ऑफिस होता है नीचे ही फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आइडियल एवेन्यू नियर मस्जिद आयशा, यही हमारे जो है ऑफिस है। इस पर जो है आप रब्त पैदा कर सकते हैं आसानी से। नंबर तो आपको जो है टीवी पे एक नंबर नज़र आ रहा है, आप नंबर देख रहे हैं टीवी पे एक नंबर जो है मेरे बिल्कुल पीछे निकाह मसनूना के नीचे नंबर जो देख रहे हैं आप, वो एक नंबर है। और उसके अलावा और एक मज़ीद नंबर पे आप जो है हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन नंबर पे जो है ये चूँकि दीगर रियासतों के लिए, हैदराबाद में उनके लिए नहीं, और हैदराबाद में भी अगर बहुत मसरूफ़ तरीन आप अहबाब हैं तो जो है आप वो उनके लिए जो है ये एक नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ऑनलाइन नंबर 8124 8125 444 फिर एक मरतबा बोलता हूँ, ऑनलाइन नंबर 8125 444 और एक नंबर तो आपको देख रहे हैं पीछे, और 9700 826 356। जी, ये हम वक्त आप जो है कर सकते हैं। और याद रखिए ऑफिस के औकात सुबह 10 से 1 बजे तक, और तमाम दिन के अलावा सिर्फ मंगल, चूँकि मंगल के दिन हम आपके रूबरू होते हैं, इतवार के दिन हम छुट्टी मनाते हैं, तो आप पीर से लेकर हफ्ते तक सिवाय मंगल के हमसे आप रब्त पैदा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सवाल लेते हैं शेख से, और आपका कोई सवाल हो तो सवाल हमसे कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी फरमाइए शेख, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपका हमारे दोस्त की बच्चे की शादी जुम्मा है जी, 4 घंटे का वक्त है जी। अब उसमें अपने को सुबह इंतजाम करना है, कैसा करना है जरा बताइए। आप कौन है? आप कहाँ से बात करें? आपका इसमें ग्राम में फरमाइए। से बात कर रहा हूँ। हाफिज पेट से। नाम बताइए आपका? सैयद अहमद है। सैयद अहमद साहब, जी जज़ाकल्लाह। जी शेख से जवाब दे लीजिए, जाइए शेख से जवाब लीजिए शेख। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्ची का रिश्ता तय हो गया है और जुमा के दिन आपकी बच्ची का निकाह मुकर्रर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए। निकाह के लिए काजी साहब का होना, वली का होना और 2 गवाहों का होना, और फिर नौशा का वक्त पर हाजिर हो जाना काफ़ी है। बड़े मजमे की ज़रूरत नहीं है। चंद अफराद भी अगर निकाह के अंदर शरीक हो जाएं तो आपकी बच्ची का निकाह इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मुख्तसर से वक्त में अपनी बच्ची का निकाह मुकर्रर किया है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके इन मसाइल में आसानी पैदा फरमा दे और आपका निकाह या आपकी बच्ची का निकाह आसानी के साथ हो जाए। आप पहले से कोशिश कीजिए, सुबह 6 बजे रखिए, बाद नमाज फजर रखिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे रखिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, आवाज डबल जाती है। हाँ हाँ जी, हो गया आपका जी, हो गया ना, सवाल हो गया जी। क्या निकाह के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर है शेख? निकाह के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं। जी,
کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جی آپ کو جیسے سہولت رہے گی جی ویسے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. جی ہاں نکاح کے لیے نہیں ہے, البتہ میتوں کے لیے ہے. طلوع آفتاب, غروب آفتاب, زوال آفتاب, ہاں. ایسے وقت میں میتوں کو دفنانا نہیں ہے. اچھا. کہ نکاح میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ رات اور دن میں جی کسی بھی وقت میں جب جی. آپ کے لیے سہولت میسر ہو جی اس وقت آپ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں جی نمازوں کے اوقات میں کیجئے یا نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر اگر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں نکاح کر سکتے ہیں. جی. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جی. جیسے آپ کی سہولت رہے گی طرفین سے گفتگو کریں گے. جی طرفین کے معاملات جیسے رہیں گے, ہر دو کے لیے سہولت ہونا, جی. اس حساب سے نکاح کو رکھا جا سکتا ہے. جی. رات ہو یا دن ہو کسی بھی وقت میں نکاح کر لیکن سکتے ہیں. شیخ آپ نے اور ایک بات بتائی, میتوں کو تدفین کے تعلق سے کچھ بتایا آپ نے. طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت, جی. زوال آفتاب کے وقت جی میتوں کو جنازہ پڑھانے اور دفن کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن ایسا ہو رہا ہے نا, ایسا ہوتا ہے آج کل کے تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, جہاں تک ہو سکے اس کے لیے احتیاط ہوتی. جی. کیونکہ ہمارے پاس جو جنازے آتے ہیں جی. وہ جنازے نمازوں کے اوقات میں آتے ہیں. جی ہاں. نمازوں میں مسجد میں لایا جاتا ہے. جی جی بالکل. ہاں تو اس وقت نہ زوال کا وقت ہوتا ہے, نہ غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے. جی ہاں, اور نہ ہی جو ہے سو طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے. ہاں فجر کے بعد اگر آپ جی. میت کو دفنا جی. رہے ہیں. ایک سوال لیں گے جی سر. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو हेलो السلام علیکم. ٹی وی کا ویلیوم کم کر دیجیے آپ. वालेकुम सलाम جی ٹی وی کا ویلیوم کم کر دیجیے آپ کا. جی टीवी का वाले جی کون ہے آپ, کہاں سے بات کر رہے ہیں, लंगर نام بتائیے آپ کا. जी लंगर से बात कर रहे کیا نام ہے آپ کا بتائیے. हैं. मेरा नाम फातिमा है جی فاطمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا, کیجیے گا. जी बच्चे के हस्ते हैं नाम बच्ची के हस्ते جی بولیے. उसका सईद नाम है बच्चे का جی رشتہ تو یہ رشتے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں آپ. जी और रिश्ते یہ رشتے کے لیے جو ہمارے کو آپ کو ہمارے آفس پہ آنا پڑے گا. یہ ٹی وی کا آفس ہے, یہاں نہیں, ہمارے آفس پہ آنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو کیجیے آپ. हाफिज का आना ہاں آفس کو آنا پڑے گا. نمبر ہمارا نمبر ہے کہ پیچھے میرے پیچھے نمبر نظر آ رہا, میرے پیچھے نمبر نظر آ رہا, دیکھیے اس پہ کنٹیکٹ کیجیے آپ. वो جی شیخ, گزشتہ ایک سوال آیا تھا جو رمضان کے دور میں پیریڈ میں تھا, اس کا جواب ذرا دیجیے گا کہ میرے ہاں نکاح کے لیے رقم موجود ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں اور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. کیا یہ رقم اس نکاح کی بجائے ان بھوکوں کے لیے میں خرچ کر سکتا ہوں کیا؟ سوال پھر کیجیے. جی سوال پھر سے بتائیے. میرے پاس نکاح کی رقم موجود ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں. کیا میں نکاح کی رقم کو محفوظ رکھوں یا بھوکوں کو کھانا کھلاؤں؟ دیکھیے جی نکاح بھی ایک عبادت ہے جی اور اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے ہمدردی ہے. جی اگر آپ نکاح سوال آیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے اور کہاں سے بول رہے بھائی صاحب؟ मैं मियाँपुर से बोल रहा हूँ मोहम्मद मुसा جی محمد مشتاق. جی بولیے سوال کیجیے صاحب. एक मेरे दोस्त की बीवी جی कुछ उसके गलत ताल्लुकात में جی तो पकड़े गई جی جی तो क्या करना चाहिए جی جی थोड़ा तफसील से बताए तो अब वो तो बच्चा होगा جی मैं तो छोड़ दूंगा अच्छा. दे दो جی جی ٹھیک ہے. چلیے دیکھیے اس کا جواب تو دیں گے. جی اپنے اس کے تسلسل وہ سوال کا جواب ہوا. بھوکوں کو کھانا کھلانا جی یا مجبوروں کی مدد کرنا جی یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. جی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جی إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جی تو اللہ تبارک و تعالی جی یہاں پر اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے جی وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے جی مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, جی اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, جی ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے جی یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. جی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, جی ہم تم سے اس کا بدلہ اور
تمہارے سے کوئی شکر گزاری ہم نہیں چاہتے، جی بس ہم نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ قرآن کریم میں جی کھانا کھلانے اور کھانا کھلانے کے لیے ابھارنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جی تو اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے جی اور وہ رقم آپ نکاح کے لیے رکھے ہیں، جی نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں جی۔ کچھ وقت کے لیے، کچھ ماہ کے لیے، اور یہ بھوکے لوگ ہیں، جی ان کی بھوک تو وقتیہ طور پر لگی ہوئی ہے، پریشان حال ہیں، پہلے ان کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں جی تو یہ بہت بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جی اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو دے گا۔ جی ہو سکتا آپ کے اس عمل خیر کی بنیاد پر جی اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے دے، جی آپ کی زندگی میں برکت دے دے، جی آپ کے ایمان میں اللہ رب العالمین اضافہ فرما دے۔ آمین، بے یہ شک۔ بہت بہترین کام ہے۔ جی۔ اگر آپ نے نکاح کے لیے رقم رکھی ہے، جی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو پریشان ہے، جی۔ اس پریشانی میں اگر آپ رقم خرچ کر رہے ہیں جی۔ تو یہ بہت بہترین عمل ہے، جی۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ جی شک، الحمدللہ شیخ۔ تو ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سوالات کے جواب بھی آپ سن رہے ہیں، آپ کے سوال کے جواب بھی شیخ دے رہے ہیں الحمدللہ۔ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے گا وہاں پر آنے کے لیے، میں آپ کو نمبرات پیش کرتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ جی آپ دیکھیے، آن لائن نمبر نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک تو نمبر میرے پیچھے ہے، نکاح جو مسنون لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد 8125444111، یہ آن لائن نمبر ہے جہاں پہ پیمنٹ کیا جا سکتا ہے، جو ہماری فیس ہے وہ، اور پھر جو ہے دیگر شہر کے لوگ، ہمارے دیگر ریاستوں کے لوگ بھی جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، تو وہ لوگ بھی رجسٹریشن وغیرہ کروا سکتے ہیں، لیکن خصوصاً حیدرآباد تلنگانہ کے لیے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں، آفس بالکل قریب ہے۔ اور ایک نمبر نوٹ کر لیجئے گا 8897806684، اس کے علاوہ پھر ایک مرتبہ 8897806684، علاوہ ازیں اور ایک نمبر 9700826356، 9700826356۔ جی ایک بیچ میں سوال آیا تھا، اس سوال کا جواب۔ جی جی دیکھیے، جب عورت برائی کی طرف مائل ہو گئی جی تو پہلے اس کی مکمل طور پر تحقیق کر لینا چاہیے، جی اور اس کے بعد اگر وہ اپنے جرم کا ارتکاب کر لیتی ہے جی تو پھر ایسی عورت کو اپنے توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلانا چاہیے اگر گناہ معمولی ہے، جی اور وہ توبہ و استغفار کر لیتی ہے، جی کیونکہ شرعی حدود یہاں پر نافذ نہیں کیا جا سکتے، اسلامی حکومت نہیں ہے، جی اور غلطی اتفاقی طور پر ہو گئی ہے جی یا پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اتنی زیادہ سنگین غلطی نہیں ہے، جی تو توبہ کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتی ہے جی اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری سے اپنے گناہوں کو پیش کر کے جی گناہوں پر نادم ہو جاتی ہے جی تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جی نہیں ایسی برائی ہے جی جس کے بعد آئندہ بھی اس سے ارتکاب کا خدشہ موجود ہے، جی تو پھر ایسی عورت کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھنا چاہیے، جی کیونکہ جی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جی ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ جی تو اگر عورت کے اندر ایسی برائی موجود ہے جی اور وہ اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے جی تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھنا چاہیے، جی اس بے حیائی کی بنیاد پر۔ جی ہاں، اگر وہ انکار کر دی جی یا پھر آپ کو صرف گمان ہے جی تو گمان کی بنیاد پر آپ بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے، جی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جی اور اگر کسی نے آ کر کہا کہ ہم نے عورت کو فلاں فلاں برائی کے اندر دیکھا ہے جی اور عورت انکار کر رہی ہے، جی تو پھر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے قسم کھائے گی جی کہ میں نے ایسی حرکت نہیں کی ہے، جی اور آخری مرتبہ وہ لعنت بھیجے گی۔ اسی طریقے سے جو الزام لگا رہا ہے جی عورت کے انکار کی وجہ سے، یہ بھی قسم کھائے گا جی کہ میں نے اس کو فلاں برائی کے اندر دیکھا ہے، جی یہ بات بھی ہے۔ جی اور دوسری بات، اگر کسی نے کسی کو کوئی برائی میں دیکھ لیا، اس کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے، جی یہ لازم ہے۔ جی 4 گواہی لانا۔ ہاں، یا صرف شک کی بنیاد پر، شبہ کی بنیاد پر، یا سنائی باتوں پر آ کر اگر کوئی کسی پر بہتان لگا رہا ہے جی تو پھر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسا بہتان لگانے والوں کے لیے جی بہت بڑا عذاب ہے، جی بہت بڑا عذاب ہے۔
تو بہتان لگانا معمولی بات نہیں ہے. جی پہلے تحقیق ہونی چاہیے جی. کہ واقعی یہ برائی ہوئی یا نہیں ہوئی. جی ہاں اس کے بعد ہی آگے کا قدم اٹھانا چاہیے. جی جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر، سنا سنی باتوں پر آ کر کوئی اہم فیصلے، بڑے فیصلے نہیں کر لینا چاہیے. جی جب آپ مطمئن ہو جائیں جی. کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی ہے، جی اس کو بلا کر پوچھے. جی. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے اس کے بعد آپ آگے بڑھیے. جی ہاں یہ بہتر طریقہ رہے گا. جی. چلیے سر آگے چلتے ہیں. جوڑے کی رقم کو غریبوں میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جوڑے کی رقم، جوڑے کی رقم سب سے پہلے لینا حرام ہے. جی جوڑے کی رقم لینا جی. حرام ہے. جی اور اس کے بعد اس کو غریبوں میں تقسیم کرنے سے آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. جی کیونکہ تقسیم غلط ہے وہ. آپ اپنی حلال کمائی لیجئے. جی جی جی. ہلو ہلو. ہلو ہاں ہلو، السلام علیکم، بولیے. جی. پیغام لگاتے ہیں لکھا ہے پیغامی کا آفس، یہ وہ پروگرام ہے. آپ آفس پہ کنٹیکٹ کیجئے، پیغام کے تعلق سے کرنا ہے تو آفس پہ کنٹیکٹ کیجئے. آپ پیچھے نمبر ہے دیکھیے، نمبر پہ کنٹیکٹ کیجئے. ٹی وی کے پیچھے نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ کنٹیکٹ کیجئے. جی چلیے. ہاں تو پہلی بات، جوڑے کی رقم آپ نہیں لے سکتے. جی جوڑے کی رقم لینا جائز نہیں ہے. جی جوڑے کی رقم لینا حرام ہے. جی لڑکی والوں پر ظلم و زیادتی ہے. جی آپ ناجائز طریقے سے جی یا غیر شرعی طریقے پر جی آپ رقم حاصل کریں گے جی اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کریں گے جی. تو آپ کو اس نیکی کا اجر ملنے والا نہیں ہے. جی آپ کو سب سے پہلے وہاں پر جوڑے کی رقم سے بچنا ہے. جی اگر آپ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، اسیروں میں جی. خرچ کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ اپنی محنت کی کمائی ہوئی رقم سے خرچ کیجئے. جی دوسروں کا مال لے کر خرچ کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے. جی. اس سے بچنا اور اجتناب کرنا چاہیے. جی ماشاءاللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں عموماً کہ جتنے بھی ہم لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں ابھی شادی کے لیے، نکاح کے لیے جو رجسٹریشن ہو رہی ہے، ان کی عمر، ہم کسی زمانے میں سنتے تھے کہ ان کی عمر آج سے 20-30 سال پہلے لڑکی کی شادی جو ہے 16 سال میں ہو گئی، 15 سال میں ہو گئی، 18 سال میں ہو گئی، 20 سال میں. لیکن اب 25 سے اوپر ہی جو ہے لڑکیوں کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ تو ایک دنیاوی تعلیم کی جانب راغب ہو گئے ہیں، اور پھر وہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے عمریں بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر رشتہ ایک مشکل سے بن جاتا ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے جی وہ تو بلوغت کے بعد نکاح کی تعلیم آپ نے دی ہے. جی سن آپ کی بلوغت کے تعلیم بعد. سن بلوغت کے بعد. جی اب یہاں پر ایک قانون بنا دیا گیا ہے جی کہ 18 سال. 18 سال سے کم عمر کے رشتوں کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے. جی قانونی پیچیدگیاں آ رہی ہے، یہ ایک مجبوری ہے. جی 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 تو اصولی طور پر، شرعی طور پر نکاح تو بلوغت کے بعد ہونا چاہیے. جی لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے قانون کو بھی ہم مانتے ہیں. جی حالت مجبوری میں ہم جی 18 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں. جی پہلے شرعی طور پر نکاح ہو جاتے تھے اور اس جی. کو تسلیم بھی کر لیا جاتا تھا. جی لیکن آج ویسا نہیں ہو رہا ہے، حالات کے تحت جی. یا یہاں کے قانون کے تحت. جی اس کے باوجود بھی کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. جی کوئی 22 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال تک پہنچ رہی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں. جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے لیے مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے. جی دوسری چیز کہ لوگوں کا لین دین کا مطالبہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی جہیز کے نام پر جی یا جوڑے کی رقم کے نام پر جی لڑکی والوں پر بہت ہی زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جی اور استطاعت نہیں ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ آئے جی تو اس وقت ہم دیکھیں گے. جی تیسری چیز یہ ہے کہ کئی لڑکیاں اپنی خودی سے جی تعلیم کا بہانہ بنا کر جی رشتوں سے دور رہ رہی ہیں. جی وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہیں جی کہ ہماری ابھی پڑھائی باقی ہے، پڑھائی باقی ہے. جی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا نکاح جلد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ابھی اس کی عمر کیا ہے، چھوٹی عمر کی ہے. جی وہ تجربہ کار ہونا چاہیے، جی اس کی عمر بڑی ہونا چاہیے، جی. صاحب سمجھ ہونا چاہیے. جی. اس کے بعد ہماری بچی کا ہم نکاح کریں گے. جی. کم عمری میں ہم اس کا نکاح نہیں کر سکتے. جی تو یہ 4 اسباب ہیں جی جس کی وجہ سے لڑکی کی عمر نکلتی چلی جا رہی ہے. جی اب اس کے بعد اس عمر میں آنے کے بعد جی اب یہ دیکھیں کہ لڑکا خوبصورت ملے، جی اس کا ہم عمر ملے جی تو یہ بہت مشکل ہے.
رشتے تلاش کرتے کرتے یہاں پر اپنی غلطی ہے جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو سزا دے رہا ہے جی کہ یہ ایسی غلطیوں میں ملوث ہو کر جی لڑکیوں کو بٹھا کر رکھ رہے ہیں، لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں، جی جس کی وجہ سے عمر کافی نکل رہی ہے. جی اب اس کے بعد رشتے تلاش کرنے کے لیے نکلے جی تو پھر یہ بہت مشکل اور ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، جی جس کی وجہ سے آج کئی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں جی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے. جی پروگرام کا اختتام سے قبل آپ جو ہے آج فلسطین کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے اوپر ظلم اور بربریت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کا جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیلی پیغام بیان کی فرمائیں. دیکھیے وہ مسجد اقصیٰ ہے، جی ہمارا قبلہ اول ہے، جی ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں جی اس کے تعلق سے ادب، احترام جی اور جذبہ عقیدت ہونی چاہیے، جی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہیں پر انبیاء اکرام کی جی امامت کرائے جی اور آپ کی معراج یہیں سے شروع ہوئی. رائٹ. آپ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے جی اور وہاں سے آپ آسمانوں میں گئے، اور اس مسجد کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں تعمیر کیا. جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسجد کی جی توسیع ہوئی، جی شاید اس کے بعد کے دور میں بھی اس کی اور توسیع ہوتی چلی گئی. جی غرض یہ کہ مسلمانوں کے اندر جی یہ جذبہ ایمانی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے جی اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا گھر ہے جی اور یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. ایک نماز کے ثواب تقریباً اگر کوئی ایک نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک سے بڑھ کر 500 جی نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. جی تو یہاں پر اس مسجد کی حفاظت جی صرف وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہیں جی بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. جی اور وہاں پر جو مسلمان بس رہے ہیں، جی جن پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جی ہم اس کی سختی کے ساتھ مذمت کریں گے جی اور کبھی ایسے لوگوں کی تائید نہیں کریں گے جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں. جی ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما جی اور اللہ کے گھر کے عظمت کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما، جی یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے، جی ان کے مشوروں میں پھوٹ ڈال دے، جی ان کے قدموں میں لرزہ پیدا کر دے جی اور ان کے گھروں کو تہس نہس کر دے، جی کیونکہ یہ نہتے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. جی ایسے لوگوں کے حق میں یہی دعا ہونی چاہیے، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن یہ رہے، جی اللہ کے نبیوں کے قاتل یہ لوگ رہے جی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو برباد کیا، جی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو برباد کیا. جی اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو برباد کرنے جی اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جی تو ہم کبھی ان کی تائید نہیں کر سکتے. جی سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کی مذمت کرنا چاہیے. جی اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جی تو کم از کم ہمارے دل میں ان لوگوں کے تعلق سے نفرت ہونی چاہیے جی اور اس ارض مقدس کے تعلق سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، جی اللہ کے گھر سے محبت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے اور ایسے ظالموں کے حق میں بد دعائیں کی جانی چاہیے. جی اور میں مشورہ دوں گا مسلمانوں کو اور خصوصاً ائمہ، مؤذنین اور خطبہ کو جی کہ آپ ایسے بدبخت لوگوں کے حق میں قنوت نازلہ پڑھیں جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون جو دعا ہے جی وہ دعا پڑھیں. جی قنوت نازلہ میں مسلمانوں کے لیے جی مغفرت ہے، جی مسلمانوں کے لیے رحم کی دعا ہے، جی مسلمانوں کے اتحاد کی دعا ہے اس میں، جی اور اس کے بعد ان بدبختوں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے بد دعا کی گئی ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی مسنون جو الفاظ ہیں انہی الفاظ میں دعا کریں جی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں. جی اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا جی اور ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کر دے گا. جی اس یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. جی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے 2 یا 3 منگل مسلسل دعائیں کی تھی. وہ کس کے لیے؟ جو یہ پروگرام جو نکاح مسنون آپ تک پہنچ رہا ہے، جنہیں پیش کر رہے ہیں، جس کے اسپانسر ہیں نوید بادشاہ صاحب، الحمدللہ وہ صحت و تندرست ہو چکے ہیں، مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں. آپ تمام احباب کا جنہوں نے دعائیں کی ہیں سب شکریہ، فرداً شکریہ ادا کیا ہے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے نکاح مسنون کا خصوصی پروگرام. براہ راست آپ
آئندہ ہفتے تک اب انتظار کیجیے گا اسی روز اسی وقت پہ دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ العزیز. جائیے گا نہیں. اب دوسرے منگل کو ہم آپ کے روبرو حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.